اس کے بعد دیکھیں گے ہم تھریٹس ٹو بایوڈائیورسٹی، حیاتی تنوع کو لاحق خطرات، یعنی کن وجوہات سے کہ کون سے ذرائع ہے جو حیاتی تنوع کو خطرات بن رہے ہیں۔ تو یہاں پر 4 بڑے وجوہات ہیں جنہیں چہار بدر یا ایول کوارٹر کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 بڑے خطرات یا 4 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انواع کی معدومیت کی شرح بڑھ رہی ہے۔ 4 مارکس کا ایک کوشچن آپ کو پوچھا جاتا ہے، چہار بدر پر نوٹ لکھیے۔ تو یہاں پر سب سے بڑی وجہ جو ہے حیاتی تنوع کی معدومیت کی، سکونت کی تباہی اور ٹوٹنا، ہیبیٹاٹ لاس اینڈ فریگمنٹیشن۔ تو سکونت کی تباہی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے سکونت یعنی رہائش، تو رہائش کی تباہی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے۔ جنگلات میں انواع کی معدومیت کی اہم وجہ کیا ہے؟ جنگلات کی کٹائی ہے۔ مثال کے طور پر گرم مانسونی جنگلات، ٹراپیکل رین فارسٹ، جو سطح زمین کا 14% حصے کو ڈھانکے ہوئے ہیں، لیکن اب صرف یہ 4% سے زیادہ نہیں ہے۔ کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ؟ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے۔ تو جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے جنگلات میں موجود انواع کی معدومیت ہو رہی ہے۔ دوسرا، سکونت کی تباہی اور ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ جنگلاتی زمین کو زراعتی زمین میں تبدیل کرنا۔ پہلے تو جنگلات کی کٹائی کی جا رہی ہے، پھر کیا کیا جاتا ہے؟ جنگلاتی زمین کو زراعتی زمین میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ایمیزون کے مانسونی جنگلات جو ہمارے سیارے کے لنگس آف اور پلانٹ کہلاتے ہیں۔ کون سے؟ ایمیزون کے مانسونی جنگلات کیا کہلاتے ہیں؟ ہماری زمین کے لنگس آف پلانٹ کہلاتے ہیں، جس میں بے حساب انواع پائے جاتے ہیں۔ اس کو سویابین کی فصل اگانے کے لیے کاٹا جا رہا ہے یا گھاس کے میدان میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ لحمزہ مویشیوں کیٹل بیف کو پالا جا سکے۔ تو یہاں پہ کیا کریں؟ جنگلات کی کٹائی کی جا رہی ہے۔ ایمیزون کے مانسونی جنگلات جو کہ لنگس آف اور پلانٹ کہلاتے ہیں، جس میں بے حساب انواع پائی جاتی ہیں، اس کو کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ اسے سویا بینز کی فصل اگانے کے لیے کاٹا جا رہا ہے یا گھاس کے میدان میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح اس جنگلاتی زمین کو کیا کیا جاتا ہے؟ زراعتی زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے بھی انواع کی معدومیت کی شرح بڑھ رہی ہے۔ تیسرا ہے آلودگی سکونت میں انحطاط کو بڑھاتی ہے۔ آلودگی سکونت میں انحطاط کو بڑھاتی ہے اور کئی عضویوں کی زندگی کو آلودگی کی وجہ سے خطرہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آلودکار ماحول کی وہ قسم بھی تبدیل کر دیتے ہیں جو عضویوں کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ تو تیسری وجہ کیا ہے؟ آلودگی ہے۔ آلودگی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ عضویوں کی زندگی کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ آلودکار جو ہوتے ہیں، آلودکار کسے کہتے ہیں؟ جو آلودگی کو پھیلاتے ہیں اسے آلودکار کہتے ہیں۔ تو یہ آلودکار کیا کر رہے ہیں؟ آلودکار وہ قسم بھی تبدیل کر دیتے ہیں جو عضویوں کی بقا کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ عضویوں کی بقا کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، آلودکار انہیں بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد سکونت کے توڑنے کے عمل کی وجہ سے آبادی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مثلاً پستانیوں اور پرندوں کو زیادہ سکونت یا علاقے کی ضرورت ہوتی ہے اور نقل مکانی کرنے والے حیوانات بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو سکونت کے توڑنے کے عمل کی وجہ سے آبادی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ حیاتی تنوع کو لاحق خطرات ایول کوارٹر میں 4 بڑے وجوہات جو ہے، اس میں پہلی وجہ ہے سکونت کی تباہی اور ٹوٹنا۔ تو سکونت کی تباہی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ مثال دیں گے ہم ٹراپیکل رین فارسٹ جو کہ سطح زمین کا 14% حصے کو ڈھانکتے تھے، لیکن اب صرف 4% حصے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جنگلاتی زمین کو زراعتی زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مثالیں ایمیزون کے مانسونی جنگلات جو کہ لنگس آف اور پلانٹ کہلاتے ہیں، یہاں پر سویابین کی فصل اگانے کے لیے اسے کاٹا جا رہا ہے۔ دوسرا، آلودکار جو ہے، آلودکار عضویوں کی بقا کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اسے تبدیل کر دے رہے ہیں۔ اور لاسٹ ہے آبادی میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ سکونت کے توڑنے کے عمل کی وجہ سے آبادی میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ دیکھیں گے ہم یہاں پر حد درجہ استحصال۔ حد درجہ استحصال یعنی کہ جب ضرورت حرز بن جاتی ہے تو اس کا حد درجہ استحصال ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہے اسٹیلر سی کاؤ، سمندری گائے۔ ماہر فطریات اسٹیلر کی یاد میں اس کا نام اسٹیلر سی کاؤ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد پاسچر کبوتر جو ہے، پیجین پیسنجر جو ہے، یہ شمالی امریکہ میں پائے جاتے تھے۔ انسان کے ذریعے وسائل کے حد سے زیادہ استحصال کی وجہ سے معدوم ہو چکے ہیں۔ کئی معاشی اہمیت والی سمندری مچھلیوں کو حد سے زیادہ پکڑنے سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ حد درجہ استحصال یعنی کہ جب کسی چیز کو بہت زیادہ اگر اس کا حرص کی جائے تو اس کا استحصال کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پر سمندری گائے اور یہاں پر شمالی امریکہ میں پائے جانے والے پیجین پیسنجر کبوتر کی یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ انسان کے ذریعے وسائل کے حد سے
زیادہ استحصال کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، یہ معدوم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کئی مچھلیاں ایسی ہیں، سمندری مچھلیاں، جن کو حد سے زیادہ پکڑنے کی وجہ سے ان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی انواع کی معدومیت کی ایک وجہ ہے، حد درجہ استحصال۔ اس کے بعد ہے تیسرا ہے غیر ملکی انواع کا حملہ۔ غیر ملکی انواع یا بیرونی انواع ماحولی نظام میں متعارف کرائے جاتے ہیں تو وہ خود کو حملہ آور میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ دوسرے ممالک سے لا کر انواع کو اگر ہمارے ملک میں جب متعارف کروایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو حملہ آور میں تبدیل کرتے ہیں اور خود کو مقامی انواع انڈیجینس اسپیسیز جسے کہیں گے کی جگہ پر مستحکم کر لیتے ہیں۔ تو اس سکونت کی مقامی انواع جو رہتی ہیں، یا پھر مقامی انواع جو رہتے ہیں، ان مقامی انواع کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، ان پر حملہ کر کے انہیں ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو غیر ملکی انواع کی حملے کی وجہ سے بھی یہ انواع کی معدومیت کی ایک وجہ ہے، غیر ملکی انواع۔ مثلاً یہاں پہ دیا ہوا ہے، نیل پرند کو مشرقی افریقہ جھیل میں متعارف کرانے پر وکٹوریہ جھیل میں متعارف کرانے پر جھیل میں موجود جو سی چلڈ فش کی تھی اس کی 200 انواع معدوم ہو چکے۔ تو نیل پرند کیا کہتے ہیں، کیا کیے یہاں پر اس کو جو سی چلڈ فش تھے ان کو وہاں پر ان پر حملہ آور، اپنے آپ کو حملہ آور میں تبدیل کر کے ان فش کی جو انواع ہیں اسے ختم کر دیے اور ان کی جگہ پر یہ مستحکم جگہ لے لیے۔ تو اس وجہ سے اسے کہیں گے غیر ملکی انواع، جس کی وجہ سے یہ سی چلڈ فش کی انواع یہاں پر معدوم ہو چکی، 200 انواع یہاں پر معدوم ہو چکی۔ دوسری مثال ہے کیٹ فش۔ افریقی کیٹ فش جو ہے کلیریس گیریپینس کو آبی فلاحت کے مقصد سے غیر قانونی طور پر متعارف کرانے پر مقامی کیٹ فش کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ افریقی کیٹ فش کو آبی فلاحت کے لیے متعارف کرانے پر مقامی جو کیٹ فش ہے اس کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو غیر ملکی انواع کی حملے کی وجہ سے بھی ماحول میں انواع کی معدومیت ہو رہی ہے۔ تو غیر ملکی انواع کا حملہ جو ہوتا ہے، یعنی غیر ملکی بیرونی انواع کو ماحولی نظام میں متعارف کرنے سے مقامی انواع کی جگہ پر وہ مستحکم کر لیتے ہیں ان کی جگہ کو، اور مقامی انواع کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اسی طرح حد درجہ استحصال سے بھی یہاں پر مقامی انواع کو، کچھ انواع کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ غیر ملکی انواع کی 3 مثالیں دیکھیں گے، نیل پرند کی ایک دیکھیے، افریقی کیٹ فش کی ایک دیکھیے، اور تیسری مثال ہے جب بیرونی اور حملہ آور گھاس ویڈز جیسے کیروٹ گراس، یہاں پر لانٹانا جھاڑیوں، اسپینش فلیگ یا بابا سنتھ کو ہمارے ماحولی نظام میں متعارف کرایا گیا تو مقامی انواع کو ہٹا کر پھیل گئے، بلکہ ماحول بھی اس سے متاثر ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہاں پر چوتھا جو ہے ایول کوارٹر، چوتھی وجہ جو ہے یہاں پر ساجی معدومیت، کو ایکسٹنکشن۔ ساجی معدومیت بھی ایک وجہ ہے انواع کی معدومیت کی۔ ساجی معدومیت یعنی پودے اور حیوان کے درمیان میں جو اجباری اتحاد پایا جاتا ہے، اگر ایک پودا معدوم ہو جاتا ہے تو حیوان بھی معدوم ہو جاتا ہے، جیسا کہ طفیلی اور میزبان کے درمیان باہم باش اتحاد میں آتا ہے۔ طفیلی اور میزبان، طفیلی میزبان کے اوپر منحصر ہوتا ہے، تو یہاں پر اگر ایک پودا جس پر کوئی طفیلی اپنی زندگی گزارتا ہے، اگر وہ پودا اگر ختم ہو جائے تو اس پر زندگی گزارنے والا جو میزبان ہوگا وہ بھی جو طفیلی ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پودا ایک میزبان ہے اور اس پر زندگی گزرنے والا دوسرا طفیلی ہے۔ تو اگر کوئی مخصوص قسم کا پودا جسے کوئی ایک جانور کھاتا ہے، اگر وہ پودا معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ جھاڑ اگر ختم ہو جائے تو اس کو غذا کے طور پر جو طفیلی استعمال کرتے تھے وہ طفیلی بھی معدوم ہو جائیں گے۔ دوسرے قسم کا اتحاد جو ساجی معدومیت کو پیش کرتا ہے، پودا اور پولینیٹر ہم زیستی کے درمیان پایا جاتا ہے، جہاں ایک کی معدومیت لازمی طور پر دوسرے کی معدومیت کی وجہ بنتی ہے۔ تو یہاں پر انواع کی معدومیت کی وجہ جو ہے 4 بڑی وجوہات دیکھیں ہم نے، یہ 4 بڑی وجوہات کیا کہلاتی ہے؟ ایول کوارٹر کہلاتی ہیں۔ اس میں سے نمبر 1 کیا تھا دیکھے تھے ہم نے کہ سکونت کی تباہی اور ٹوٹنا، یعنی جیسے جنگلات کا توڑنا، جنگلات کا ختم کر دینا، جنگلات کو زراعت کے طور پر استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ سکونت کا تباہ ہونا، ٹوٹنا جو کہلاتا ہے، یہ ایول کوارٹر ہے، سب سے بڑی وجہ ہے انواع کی معدومیت کا۔ اور دوسرا ہم نے دیکھے حد درجہ استحصال دوسری وجہ ہے۔ تیسرا غیر ملکی انواع کا حملہ، دوسرے ممالک سے لائے گئے انواع یا مقامی انواع کی جگہ
کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ان سے متعارف کروانے کی وجہ سے، جو یہاں کی مقامی انواع ہیں ان کو ہٹا کر وہ پھیل جاتے ہیں۔ اور چوتھا ہے ساجی معدومیت۔ ساجی معدومیت یعنی کہ ایک اگر مطلب دو پودے اور جیسے حیوان کے درمیان میں پائے جانے والا اتحاد، مثال دی گئی ہے کہ اگر پودا معدوم ہو جاتا ہے تو حیوان بھی معدوم ہوتا ہے، جیسے طفیلی اور میزبان کے درمیان ہم باش اتحاد میں نظر آتا ہے۔ تو یہ 4 ہے ایول کوارٹر، 4 بڑی وجوہات جس کی وجہ سے انواع کی معدومیت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے ہم کہ ہم حیاتی تنوع کو کس طرح تحفظ کریں گے، حیاتی تنوع کا تحفظ کس طرح کریں گے۔ اب ہم نے دیکھے وجوہات، دیکھے ہم نے کہ حیاتی تنوع کو یہاں پر کس طرح یہاں پر خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ تو ان حیاتی تنوع کی تحفظ کے لیے جو کہ ایک عالمی تشویش کا مسئلہ بن گیا ہے، بنیادی طور پر تحفظ کے 2 اقسام یہاں پر کیے گئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فی المقام تحفظ ان سیٹو میتھڈ، اور دوسرا ہوتا ہے بعید المقام تحفظ ایکس سیٹو میتھڈ۔ فی المقام تحفظ جو ہوتا ہے کو عموماً تمثیلی تحفظ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ بعید المقام تحفظ جو فی المقام تحفظ پروجیکٹ کو معاون حل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان سیٹو کنزرویشن جو ہے یہ تمثیلی تحفظ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فی المقام، فی یعنی میں عربک ورڈ ہے، فی المقام تحفظ یعنی مقام پر رکھ کر تحفظ کرنا۔ تو یہ اس میں دیکھیے فی المقام تحفظ یعنی کسی بھی حیوانات کا یا نباتات کا جو تحفظ کیا جاتا ہے، اس کو ان نباتات کو، ان حیوانات کو ان کی نیچرل جگہ پر رکھ کر جو تحفظ کیا جاتا ہے اسے فی المقام تحفظ کہتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہاں پہ گرووس بنائے جاتے ہیں، بایوسفائر ہوتے ہیں، سینکچوریز ہوتے ہیں، قومی پارکس ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام فی المقام تحفظ میں آتے ہیں۔ اور بعید المقام تحفظ یعنی کہ ان کو لے جا کر یک بستہ محفوظ کرنا، یعنی کہ ان کو پریزرو کر کے رکھا جاتا ہے، جیسے کوئی بیج وغیرہ ہے تو ان کو وہاں سے نکال کر پریزرو کر کے رکھا جاتا ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ یک بستہ محفوظ طریقہ ہوتا ہے۔ ان ویٹرو کلچر اور جین بینک یہ ہوتے ہیں بعید المقام تحفظ، یعنی ان کے مقام سے ہٹا کر ان کا جو تحفظ کیا جاتا ہے اور ضرورت کے وقت انہیں استعمال کیا جاتا ہے، تو بعید المقام تحفظ کہلاتا ہے۔ یہاں پر فی المقام تحفظ میں گروپس جو بنائے جاتے ہیں، تو اس میں سے ہم دیکھیں گے سیکریڈ گروپس کیا ہوتے ہیں۔ تو جنگل کے مقابل درختوں کا ایک چھوٹا گروپ، جھنڈ جو ہوتا ہے اسے گروپ کہتے ہیں۔ درختوں کا ایک چھوٹا گروپ جو ہوتا ہے اسے جھنڈ کہا جاتا ہے۔ درختوں کا ایسا جھنڈ جو ایک مخصوص تہذیب کے لیے مخصوص مذہبی اہمیت رکھتا ہے تو اسے کہتے ہیں مقدس پیڑوں کا جھنڈ۔ سیکریڈ گروو کسے کہتے ہیں؟ درختوں کا ایسا جھنڈ جو ایک مخصوص تہذیب کے لیے مخصوص مذہبی اہمیت جو رکھتے ہیں، تو اس کا جو گروپ ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں مقدس پیڑوں کا جھنڈ کہتے ہیں۔ تو ان مقامات پر جنگلاتی زندگی کے تمام درختوں کو مکمل تحفظ اور تقدس دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہاں پہ دیا ہوا ہے مغربی گھاٹ کا علاقہ کرناٹک اور مہاراشٹرا میں، اس کے بعد چاندہ مدھیہ پردیش میں، تو وغیرہ یہاں پہ جو یہ 3 4 5 یہاں پر نام دیے گئے ہیں اور کون سی ریاست میں ہے یہ گروپس یہ بتائے گئے ہیں۔ تو درختوں کا ایک چھوٹا گروپ کیا کہلاتا ہے؟ جھنڈ کہلاتا ہے، اور مذہبی اہمیت رکھنے والا کیا کہلاتا ہے؟ مقدس پیڑوں کا جھنڈ۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ بایوسفائر۔ بایوسفائر کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جسے حیاتی کرے کے ذرائع کے تحفظ کے لیے کم خلل والے محفوظ کے طور پر رکھ چھوڑا گیا ہو، بایوسفائر ریزرو کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہندوستان میں بایوسفائر 17واں بایوسفائر ریزرو ہے، کہاں پر؟ شیشا چلم پہاڑیوں پر ہے۔ یہ تو بایوسفائر کسے کہتے ہیں؟ حیاتی کرے کے ذرائع کے تحفظ کے لیے کم خلل والے محفوظ علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ بایوسفائر کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے یہاں پر نیشنل پارکس۔ یہ ایک قومی باغ فطری سکونت ہے جہاں فطری زندگی کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ قومی باغات تمام ملک میں علاقائی نباتیہ اور حیوانیہ تنوع کو پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان کے چند قومی باغات جیسے ہیں جم کاربیٹ نیشنل پارک، اور اس کے بعد ہے جو کہ یہ پہلا قومی باغ ہے جو اتراکھنڈ میں پایا جاتا ہے، پھر کازی رنگا نیشنل پارک جو آسام میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرے اور پارکس دیے گئے یہاں پر۔ تو یہ نیشنل پارکس جو ہوتے ہیں قومی باغات تمام ملک میں علاقائی نباتیہ اور حیوانیہ تنوع کو پیش کرتے ہیں۔ تو ہندوستان کے چند قومی باغات میں جم کاربیٹ نیشنل پارک ہے جو کہ اتراکھنڈ میں ہے، ہندوستان کا پہلا قومی نیشنل پارک، اور اس کے بعد ہے کازی رنگا نیشنل پارک قومی پارک ہے جو کہ آسام میں موجود ہے۔ اس کے بعد سینکچوریز ہے۔
سینکچوریز جو ہوتے ہیں یہاں پر اچھے سینکچوریز میں اچھی طرح انواع کی جنگلاتی زندگی سینکچوری میں اچھی طرح یہاں پر اس کی نگہداشت کی جاتی ہے. یہاں پر ایکو ٹورزم کی اجازت حاصل ہوتی ہے. یہاں پر اہم سینکچوریز جو ہیں ہندوستان میں اے پی میں کورنگا سینکچوریز ہے, ایٹونا گارم سینکچوری ہے, ہاپی کونڈا سینکچوریز ہے. تو یہ سینکچوریز میں ایکو ٹورزم کی اجازت ہوتی ہیں, وہاں پر انواع کی اچھی طرح نگہداشت کی جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک ان سیٹو کنزرویشن کا قریب المقام تحفظ کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح یہاں پر حیاتی تنوع کے تحفظ کے 2 طریقے دیکھے ہم نے. فی المقام تحفظ جس میں گرووز دیکھیں, بایوسفائر دیکھیں, سینکچوری اور قومی پارکس کیا ہوتے ہیں. ایکس سیٹو میتھڈ بعید المقام تحفظ میں جین بینک بنائے جاتے ہیں, ان وٹرو کلچر کے ذریعے انہیں محفوظ کیا جاتا ہے, اور یخ بستہ محفوظ طریقے سے بھی ان کو محفوظ کیا جاتا ہے, اور جس وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ان کو استعمال کرنے کے لیے ان بعید المقام تحفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. تو بعید المقام تحفظ اور فی المقام تحفظ حیاتی تنوع کے تحفظ کے 2 طریقے ہیں.